اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ ان عدت الشہور، بے شک گنتی مہینوں کی، عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم، جس دن، خلق السماوات، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، منہا، ان میں سے، اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا درست، فلا تظلموا، پس نہ ظلم کرو تم، فیہن، ان میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور لڑو تم مشرکوں سے اکٹھے، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے حوالے سے کچھ بات کی ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے۔ کس میں؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین بنائے اور یہ نظام قائم کیا، 7 سورج چاند بنائے، تو اسی دن سے اس نے 12 مہینے رکھ دیے، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، کیونکہ جب آسمان و زمین بنے تھے اسی دن سے اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھے ہیں، تو اس دن ابھی کوئی آسمانی کتاب تو نہیں آئی تھی، اور نہ ہی یہ قرآن مجید اترا تھا، اسی لیے کتاب اللہ سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور جیسے اسلامی مہینے 12 ہوتے ہیں ویسے شمسی مہینے، انگریزی اور دیگر مہینے بھی 12 ہی ہوتے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی احترام اور عزت بخشی ہے، اور ان کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ فلا ذالک الدین القیم، یہی دین ہے درست۔ کیا؟ کہ مہینے 12 سمجھنا، اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت دینا اور حرمت والا سمجھنا، یہی دین درست ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر۔ یہ فی ہنہ کی ضمیر جا رہی ہے اربعۃ حرم کی طرف۔ ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا ہے گناہ کرنا۔ ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، اور لوٹ مار نہ کرو، جیسا کہ عرب میں ان باتوں کا عام روایت تھا۔ فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں میں ظلم نہ کرو۔ اس سے سوال ہوتا ہے کیا باقی مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کر سکتے ہیں؟ کیا باقی مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، لوٹ مار، اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کہ خاص ان 4 مہینوں کی بات جو کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ ہر مہینے میں حرام ہے۔ جو بھی گناہ کا کام ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جو بھی ہے وہ ہر مہینے میں حرام ہے۔ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے جس مہینے میں کیا جائے۔
لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ کی قباحت بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے ان 4 مہینوں میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گناہ مسجد کے باہر کیا جائے اور وہی مسجد کے اندر کیا جائے، تو کیا برابر ہوگا؟ مسجد کے اندر وہی گناہ کریں، قباحت بڑھ جائے گی۔ ایک گناہ عام مہینوں میں کیا جائے اور ایک رمضان کے مہینے میں کیا جائے اور رمضان کی تاک راتوں میں کیا جائے، قباحت بڑھ جائے گی۔ تو گناہ ایک ہی ہے اور حرام تو ہر وقت ہی ہے، لیکن بعض اوقات، بعض دنوں میں، بعض مہینوں میں گناہوں کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ جو فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو اپنی جانوں پہ، یعنی بالخصوص ان 4 مہینوں کا خیال کرو۔ ویسے تو ہر مہینے میں گناہ سے بچنا ہے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں تو بہت ہی خیال کرو۔ ان میں ظلم نہ کرو اپنے آپ پہ، یعنی لوٹ مار نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، بدکاریاں نہ کرو، فحش کام نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور لڑو مشرکوں سے اکٹھے جیسے وہ تم سے اکٹھے لڑتے ہیں، ان سے اکٹھے ہو کے لڑو جب لڑائی کا موقع ہے۔ لیکن یہ لڑائی جو کرنی ہے یہ اور مہینوں کی بات ہے۔ 4 مہینے حرمت والے، ان میں لڑائی کرنا بھی حرام ہوتی تھی، چاہے دشمن ہے، دشمن سے جنگ ہے، ان 4 مہینوں میں نہیں کرنی جنگ۔ ہاں اگر وہ تم سے ان 4 مہینوں میں لڑتے ہیں اور وہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو پھر جوابی طور پر تم نے ان سے لڑنا ہے، جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، یعنی اگر وہ ان مہینوں میں تم سے لڑتے ہیں پھر اس کے بدلے تم بھی ان سے لڑو، عزتیں برابر ہیں سب کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس بات کو بھی جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو متقی ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا ساتھ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد، نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی برکت انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں خاص متقین کا ذکر کیا کہ اس بات کا بھی خیال رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اوپر والی بات سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ دیکھیں، مہینوں کی گنتی 12 سمجھنا، ان میں کسی قسم کی تقدیم تاخیر نہ کرنا، اور پھر ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت دینا اور ان میں غلط کاموں سے بچ جانا، یہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ ان پابندیوں کو کون نبھا سکتا ہے؟ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا جو متقی ہیں اللہ بھی پھر انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سوائے اس کے نہیں کہ نسی زیادتی ہے کفر میں۔ نسی کیا ہوتا ہے؟ نسی کا اصل معنی عربی میں تاخیر کرنا، مؤخر کر دینا، کسی چیز کو پیچھے کر دینا۔ اس جگہ نسی سے مراد ہے، دور جاہلیت میں عرب کا رواج تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کو وہ بھی مانتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، لڑائی جھگڑا بند، لوٹ مار ختم کر دیتے تھے، ان مہینوں کی عزت وہ بھی کرتے تھے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے چونکہ مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو جو لوگ لوٹ مار کے اور قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے فساد کے عادی تھے، تو 3 مہینے مسلسل ان تمام کاموں سے رکے رہنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو انہوں نے اس کا حل پھر یہ سوچا کہ مہینے تو 4 ہی رکھتے ہیں لیکن تھوڑا آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے مہینوں میں حرمت کا خیال رکھا، لڑائی جھگڑے سے رک گئے۔ آگے جو محرم آ رہا ہے، یوں کرتے ہیں کہ محرم بعد میں منا لیں گے، سفر کو پہلے لے آتے ہیں اور محرم کو بعد میں لے جائیں گے۔ اب جو چیزیں حرمت والے مہینوں میں جن سے رکاوٹ ہے وہ ہم سفر میں ان سے رک جائیں گے، اور محرم کے مہینے میں کچھ مزے کر لیتے ہیں، کوئی اپنی عادت پوری کر لیتے ہیں۔
تو اس کا باقاعدہ وہ حج کے موقع پر اعلان کر دیتے تھے، کیونکہ حج کے مہینے پہ تمام قبائل جمع ہوتے تھے، تو اعلان ہو جاتا تھا ابھی اس سال محرم کا مہینہ ہم سفر میں منائیں گے اور سفر محرم میں منائیں گے، اعلان باقاعدہ ہوتا تھا تاکہ حج کے موقع پر بھی ہی ہر قبیلے کو پتہ چل جائے اور ہر کوئی تیار ہو جائے، اور لڑائی جھگڑے فسادات کے لیے جو ان کی عادت ہے وہ اس کے لیے ہر بندہ چوکس ہو جائے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نسی ہے نا، مہینوں کو تقدیم تاخیر کر دینا، محرم کے مہینے کو مؤخر کر دینا، سفر کو پہلے لے آنا، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ ویسے کافر ہیں وہ، ویسے ان کے اور کفریہ کام ہے، تو اس کام سے ان کے کفر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کا کیا حق تھا کہ مہینوں میں تقدیم تاخیر کر دیں، جس مہینے کو جو چاہے نام دے دیں اور جس مہینے کو چاہے حرمت دے دیں اور جس مہینے میں چاہے حرمتیں پامال کر دیں۔ انہوں نے تو اللہ کا قانون اور ضابطہ جو آسمان و زمین کے بننے کے دن سے ضابطہ بنا تھا اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہے، انہوں نے اس ضابطے کو توڑ دیا اور اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنی منمانی کرنے لگے۔ یہ ان کے کفر میں اضافے کا سبب ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی تو زیادتی ہے کفر میں۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس نسی کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ وہ اس طرح مہینوں کو آگے پیچھے کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ حلال جانتے ہیں اس کو ایک سال اور حرام سمجھتے ہیں اس کو اور سال۔ ایک سال اس نسی کو حلال جان لیتے ہیں، وہ اس سال مہینہ آگے پیچھے کر دیں گے، اور سال کہتے ہیں نہیں بس جو ترتیب ہے اسی طرح رہنی ہے۔ اپنی مرضی کی ہوئی ہے، جب دل چاہا مان لیا، جب دل چاہا حرمت توڑ دی، نافرمانی کی۔ حلال جانتے ہیں اس کو ایک سال اور حرام سمجھتے ہیں اس کو اور سال۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ موافق آئیں وہ ان مہینوں کی گنتی کے جنہیں اللہ نے حرمت دی ہے۔ یعنی اگر وہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کی حرمت کا خیال رکھنے کے بعد محرم کی حرمت توڑ دیتے ہیں اور اس میں وہ سارے کام جو ممنوع تھے کر لیتے ہیں، تو پھر آگے سفر میں محرم مناتے ہیں، پھر گنتی پوری رکھتے ہیں، بھی 4 ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں نا، تو مہینے 4 پورے رکھیں گے، لیکن اپنی مرضی سے آگے پیچھے صرف تقدیم تاخیر کر دی۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ موافق آئیں وہ، تاکہ موافقت کریں وہ ان مہینوں کی گنتی کی جن کو اللہ نے حرمت دی ہے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس حلال جان لیتے ہیں وہ اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا، حرام کردہ چیز کو حلال جان لیتے ہیں، وہی تقدیم تاخیر کر دیتے ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال، ان کو یہ اتنا قبیح اور گندا عمل برا ہی نہیں لگتا، ان کو خوبصورت لگتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔